أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ نور جس کے بارے میں مثال بیان فرمائی، جو ایک ایسے طاقچے کے اندر ہے جس طاقچے میں چراغ رکھا ہوا ہے، اور اس کی مختلف صفات بیان ہوئی. وہ کہاں ملیں گے؟ تو فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ. ایسا نور آپ کو اللہ کے گھروں میں ملے گا، مسجدوں میں ملے گا. اور مسجدیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کرنے کی اجازت دی. بلند کرنے کا ایک معنی تھا اس کو تعمیر کرنا، مسجدیں بنانا. دوسرا معنی اس کی تعظیم اور تکریم اور پاک اور صاف رکھنا. جیسے پاک صاف رکھنا گندگی سے ہے، ایسے ہی بدبودار چیزوں سے بھی مسجدوں کو پاک رکھنا یہ اس کے آداب میں سے ہے. تو کل گزشتہ آپ کی خدمت میں مسجد کے فضائل اور آداب بیان کیے جاتے تھے. ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سیدھے پاؤں سے داخل ہو اور الٹے پاؤں سے نکلے. داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں. ہاں، مسجد حرام میں جب جاتے ہیں تو اس کا تحیہ ہے اس کا طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا. اور عام مسجدوں میں جائیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا. اس بارے میں بھی اتنی غفلت برتی جاتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مسجد نئی تعمیر ہوئی اور اس کے افتتاح کے اندر بڑے بڑے علماء اور لوگ آئے، لیکن دیکھا میں نے کہ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. حالانکہ کوئی مکروہ وقت بھی نہیں تھا، 10-11 بجے کا صبح کا وقت تھا. میں نے دیکھا، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس مسجد کے افتتاح کے لیے آئے ہیں اس کی اتنی بھی تعظیم نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں تحیۃ المسجد کی. یہ اس کے آداب میں سے ہے. اور مسجد کا حق ادا کرے، یہ اس کا حق ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتوا المساجد حقها قیل وما حقها.
قال رکعتان قبل ان تجلس، اس کا حق یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو بیٹھنے سے پہلے۔ مسجد کی تعمیرات بھی بلند و بالا ہو، عام مکانوں کی طرح، کوئی برا نہیں ہے۔ ہمارے مکانات تو بڑی بڑی بلڈنگیں اور ہمارے بنگلے ہو اور اس کے سامنے مسجد جھونپڑی جیسی ہو، یہ اہانت ہے مسجد کی۔ ہاں، مسجد کو اتنا زیادہ مزین اور ڈیکوریٹ نہ کیا جائے کہ نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مرفوعاً کہ تصویروں کے ساتھ اس کو بنایا نہیں جائے گا، اس کو قارورہ کانچ کے ذریعے مزین نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے انترفع کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کریں۔ مسجد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا، اللہ کے سامنے۔ چنانچہ سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو مت۔ یہ ہے مسجد کو بلند کرنا کا مطلب۔ جہاں تک تعمیر کی فضیلت، بے شمار فضائل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام قرطبی نے لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب اللہ عز وجل فلیحبنی، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے۔ ومن احبنی فلیحب اصحابی، جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ ومن احب اصحابی فلیحب القرآن، جو میرے صحابہ سے محبت کرے اس کو چاہیے قرآن سے محبت کرے۔ ومن احب القرآن فلیحب المساجد، اور جو قرآن مجید سے محبت کرے اس کو چاہیے مسجدوں سے محبت کرے۔ فإنها أفنية اللہ تعالی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چوگان ہے۔ اذن اللہ فی رفعها، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کرنے کا حکم دیا۔ وبارک فیہا میمونۃ، اس میں برکت رکھی، اس کو بابرکت بنایا۔ میمون اہلھا، مسجد والے بابرکت ہے۔ محفوظۃ محفوظ اہلھا، مسجد محفوظ رہتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجد میں رہنے والے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہم فی صلاتہم واللہ عز وجل فی حوائجہم، وہ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہوتا ہے۔ ہم فی المساجد واللہ من ورائہم، وہ اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیرے، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسجد کے اندر اگر کوئی نجاست لاتا ہے، روایت آتی ہے کہ مسجد میں نجاست کے پہنچنے سے مسجد سمٹتی ہے، جیسے انسان کی کھال آگ لگنے سے، آگ پہنچنے سے بدن کے اوپر چمڑی جیسے سمٹ جاتی ہے، اس طرح سے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور تکلیف پہنچانے والی چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، جب بندے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری ہے کہ جو اس کے گھر کی زیارت کرے یا اللہ کے زیارت کرنے گھر کے اندر آئے تو اللہ اس کا اکرام کرے۔ المساجد بیوت اللہ وحق علی اللہ ان یکرم من زارہ فیہا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس آدمی کا اکرام کرے جو مسجدوں میں اللہ کی زیارت کرتا ہو۔ یہاں تک روایت میں آیا، ثعلبی نے روایت کیا اپنی سند سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا کی مسجدوں کو لائے گا، گویا کہ وہ سفید پاؤں والے گھوڑے ہیں، نجائب کانہا نجائب، وہ مسجدیں گویا کے گھوڑے ہیں جن کے پاؤں سفید ہیں، بلکہ سفید کلر کے گھوڑے ہیں، ان کے پاؤں عنبر کے ہیں، ان کے گلے زعفران کے ہیں، ان کے سر مشک کے ہیں، ان کی لگامیں زبرجد کی ہے، سبز قسم کے پتھر کی ہے، اور وَقُوَّامُهَا وَالْمُؤَذِّنُونَ فِيهَا، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں اذان دینے والے، یقودونہا، اس کو آگے سے لے جا رہے ہیں، ائمہ پیچھے سے ہانک رہے ہیں، آباد کرنے والے وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور قیامت کے میدان کو پار کر رہے ہیں، یہ مسجدیں ان کو پار کرا رہی ہے، اس طرح سے جیسے کہ چمکنے والی بجلی ہوتی ہے، اور اہل موقف قیامت کے میدان میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں، ہؤلاء ملائکۃ مقربون، وہ تو بڑے مقرب فرشتے ہیں، یا یہ کہ انبیاء کرام ہے، آواز دی جائے گی کہ دیکھو ما ہؤلاء بملائکہ ولا انبیاء، وہ فرشتے بھی نہیں ہے اور نبی بھی نہیں ہے، ولکنہم اہل المساجد، وہ تو مسجد والے ہیں، والمحافظون علی الصلوات، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا تھا۔ یہ ہے مسجدوں کے فضائل۔ ہاں، مسجدیں پختہ ہونی چاہیے، نمازی بھی پختہ ہونے چاہیے، مسجدوں کے بارے میں ٹیپ ٹاپ کرنے میں، بلند و بالا بنانے میں، مفاخرت کے لیے اس میں مسابقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مسجد کو اس طرح سے بناؤ کہ مضبوط بھی ہو، شاندار بھی ہو، اپنے گھروں کو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، گھروں کو جس طرح سے صاف ستھرا اور سلیقے سے بناتے ہیں، اس طرح سے مسجدوں کو بنانا چاہیے۔ مسجد کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیری جو بلندی ہے، وہ سب چیزیں رفع مساجد کے اندر داخل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر شاندار سال کی جو لکڑی تھی، ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس سے بنائی، ساگ کی لکڑی، سال کی لکڑی سے، جبکہ بہت سارے صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے، صحابہ کا دور تھا، اس میں آپ نے بنایا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں نقش و نگار کا کافی اہتمام کرایا۔ بعد کے بادشاہوں نے بھی مسجدیں تعمیر کروائی اور بڑے اخراجات کیے۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین کرنے میں پورے ملک جو سیریا ہے، شام، اس کا سالانہ جو خرچہ ہوتا تھا، آمدنی جو انکم ہوتی تھی سالانہ، اس انکم کا 3 ٹائمز انکم کو خرچ کیا اس مسجد کے بنانے کا۔ آج تک وہ مسجد قائم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی مسجد کی تعمیر شاندار اور بلند، مستحکم اور خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں، بلکہ امید ثواب ہے، ثواب کی امید ہے۔ یہ ساری باتیں تفسیر کی کتابوں کے اندر علماء کرام نے مسجد کے بارے میں بیان کی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ مسجدوں کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ 15 آداب علماء کرام نے اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، 15 آداب بیان کیے۔ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو تو آدمی کو سلام کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو حاضر ہیں۔ اتنے زور سے سلام نہ کیا جائے کہ نماز پڑھنے والے کو خلل ہو، ہاں، اتنے آہستہ سے بیٹھا ہوا آدمی سن لے، اور مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھ دے، جبکہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سورج جب نکل رہا ہو، فجر کی نماز کے بعد
بلکہ صبح صادق ہو جائے اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 رکعت کے، عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، سورج درمیان میں سر پہ آیا ہو اس وقت بھی، سورج ڈوب رہا ہو اس وقت بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے اوقات میں نماز تحیت المسجد کی نماز چونکہ نفل ہے، ایکسٹرا نماز ہے، اس لیے مکروہ وقت میں نہ پڑھا جائے۔ تیسری بات یہ کہ مسجد میں بیع و شراء نہ کرے، خرید و فروخت نہ کرے۔ بعض اللہ والے ایسے تھے کہ جب کوئی سودا باہر ہوا ہو اس کا پیسہ کوئی مسجد میں دیتا تو نہیں لیتے تھے، وہ باہر جاتے اور باہر لیتے تھے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے مسجد میں تلوار نہ نکالے، گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے، آواز کو بلند کرنے سے بچے، دنیاوی باتوں سے بچے۔ ہاں، دنیاوی باتیں مسجد میں کرنے سے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح سے مسجد میں اس طرح کی دنیاوی باتیں کرنا آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی جگہ ہو اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ 2 آدمی کھڑے ہیں، ان میں بیچ میں اتنی جگہ نہیں ہے، لیکن پیچھے سے ایک آدمی آ کے گھستا ہے اور ان لوگوں کو تنگی کر رہا ہے، یہ آداب کے خلاف۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے سے بچنا چاہیے۔ اور مسجد میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زور زور سے ناک صاف کرتے ہیں، زور زور سے اس طرح کی آواز نکالتے ہیں جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے۔ بھائی کھانے کے وقت اس طرح کی حرکت کرنے سے منع کیا جس میں آپ کے ساتھ کھانے والے کو گن محسوس ہوتی ہو۔ اللہ کے گھر کے اندر جو پاکیزہ ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، اس میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تھوکنے ناک صاف کرنے سے بچنا چاہیے، آدمی کو باہر نکلنا چاہیے۔ مسجد میں انگلیاں چٹکانے سے بھی بچنا چاہیے، اور مسجد میں اپنے کپڑوں سے نہ کھیلے، ناپاکی سے بچے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ یہ سارے آداب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور ایسے گھروں میں ملے گی جن کے بلند کیے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، لہذا وہ کام جو مسجد میں ناجائز ہے، خرید و فروخت ہے، گمشدہ چیز کا اعلان ہے، دنیاوی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ مسجدیں تو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ صاحب ابن یزید کی ایک روایت گلدستہ تفاسیر میں بخاری شریف کی نقل کی۔ صاحب ابن یزید کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ جو مسجد میں بات کر رہے تھے۔ جب میں آپ کے پاس انہیں لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو، یا یہ پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہو۔ ہاں، مسجد کے آداب میں دعا بھی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اس طرح کی دعائیں ہیں، دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ مسجد میں عورتیں جائیں یا نہ جائیں۔ عورتیں جائیں تو کس طرح سے جائیں؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھی، فجر کی نماز میں وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی چلی جاتی تھی، اور رات کا تھوڑا اندھیرا ہوتا تو وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ عورتوں نے جو یہ نئی نئی باتیں نکال رکھی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھ لیتے، پا لیتے، تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھی۔ ابھی آگے چل کے یہ بات آنے والی ہے کہ مسجدوں کے اندر کون تسبیح کرتا ہے، کون ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ مسجدوں میں صبح شام تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے مرد جن کو نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے، نہ ان کا بیچنا، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ الغدو والآصال، دو اوقات کو ذکر کیا، صبح اور شام۔ صبح کے غدو سے مراد صبح کی نماز ہے، اور آصال میں چاروں نمازیں آ جاتی ہیں۔ اصل میں آصال کا لفظ زوال شمس سے لے کر صبح تک کے وقت پر بولا جاتا ہے۔ جب زوال ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز آ جاتی ہے، عصر بھی آ جائے گی، مغرب بھی آ جائے گی، عشاء بھی آ جائے گی، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم آ جائے گا، تو اس کے لیے پھر غدو کا لفظ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صبح کی تسبیح سے مراد چاشت کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے، اس کا ثواب احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جانے والے کی طرح ہوتا ہے، اور جو آدمی چاشت کی نماز کی غرض سے چل کر جاتا ہے، صرف چاشت ہی کی نماز کا ارادہ ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے، اس کا صرف اسی لیے جانا ہوا ہے، اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے برابر ہے، اور ایک نماز کے پیچھے دوسری نماز علیین میں لکھ دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کی طرف جانا بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے اندر تسبیح کرنے والوں میں رجال کا لفظ استعمال کیا۔ کون لوگ تسبیح کرتے ہیں؟ کہا رجال۔ رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو، مردوں کا نام لیا ہے، عورتوں کا نام نہیں لیا۔ اس لیے بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ مساجد کی حاضری دراصل مردوں کا کام ہے، عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں افضل ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرفوع حدیث نقل کرتی ہے، خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، عورتوں کی نماز کی بہترین جگہ ان کے گھر کے اندر کا حصہ ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رجال کا لفظ لا کر اشارہ اس بات کی طرف ہے جو مرد ہیں، مرد وہی ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے دین سے غافل نہیں ہوتے۔ آگے چل کے جو بات آ رہی ہے کہ اللہ کے گھروں میں وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غفلت نہیں ہوتی، وہ دونوں کام کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اور دنیا دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ میں جس وقت بمبئی میں ملازمت کر رہا تھا تو علماء میں میرا بیان ہوا، میں نے علماء کو ایک بات کہی کہ لوگوں کے جیب کے اوپر پلنے کے بجائے چھوٹا موٹا بزنس کر لیا کرو، تجارت کر لیا کرو۔ اور میں نے ایک لفظ اس میں بڑھایا تھا کہ چونکہ علماء برادری بیٹھی ہوئی ہے اس لیے ایک بات میں کہتا ہوں، جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ بات
دوسروں تک پہنچانے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی کہ ایک صاحب نے پوچھ لیا، وہ جہاں میں نوکری کرتا تھا، نوکری ہی تھی وہ، تو سیٹھ صاحب سے کہہ دیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجارت کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، عبادت بھی ہو تجارت بھی ہو، علماء دین کا کام بھی کریں اور تجارت بھی کریں۔ آج پوری دنیا میں علماء کو حقیر اور معمولی اسی لیے سمجھا جا رہا ہے، سوچتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے پیسوں سے پل رہے ہیں۔ علماء کے بارے میں یہ مینٹالٹی ہے۔ اگر علماء اس بات پر آ جاویں کہ اپنا تھوڑا وقت تجارت میں بھی لگائیں تو پھر انشاءاللہ العزیز دیکھو عبادت و تجارت جمع ہو سکتی ہے۔ تو تدریس اور تجارت کیوں جمع نہیں ہوگی؟ کچھ وقت اس کے لیے بھی آدمی نکالے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ آدمی دین کا کام کرنے سے دنیا سے جاتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ علامہ زہیلی نے لکھا ہے کہ رجال سے مراد جماعت کی نماز ہے۔ جماعت کی نماز یہ مرد لوگ ہی تو کرتے ہیں جماعت کی نماز، عورتوں کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ تو سکتی ہے مردوں کے ساتھ، لیکن وہ جماعت قائم نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ صحابی ہیں، ان کی اہلیہ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن سن، مسئلہ یہ ہے کہ تیری اپنے گھر کی نماز انگنائی کی نماز سے اور حجرے کی کمرے کی نماز گھر کی نماز سے اور گھر کی کوٹھری کی نماز، گھر کے اندر جو کوٹھری ہے وہاں کی نماز کمرے کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ تو گھر کی مسجد میں پڑھ، اپنے گھر میں نماز پڑھ، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو یہ میری مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ یہ سن کر یہ ماں صاحبہ اپنے گھر کے بالکل انتہائی اندر کے حصے میں ایک جگہ مسجد مقرر کر دی اور آخری گھڑی تک وہی نماز پڑھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کی صفت بتلائی کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کا خریدنا اور بیچنا، تجارت سے مراد خریدنا اور بیع سے مراد بیچنا، خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتا ہے۔ تجارت کا لفظ خصوصی طور پر اس لیے لائے کہ آدمی اپنے مال میں جو تصرف کرتا ہے وہ مشہور و معروف اور مضبوط تصرف خرید و فروخت کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو معاملات ہو سکتے ہیں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تجارت سے مراد لانا اور بیع سے مراد اس کو نکالنا، بیچنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کا تذکرہ ہوا ہے ان کے بارے میں کہ لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ تاجر ہونا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس وقت جب کہ تجارت کے اصول سے واقف ہو اور اس کے حقوق کو ادا کرتے ہو۔ بہترین تاجر کی فضیلت یہ آئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، بہترین کمائی وہ تاجروں کی کمائی ہے۔ وہ کون سے تاجر؟ الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے۔
وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتے. وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے. وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَظُمُّوا، جب خریدتے ہیں تو برائی نہیں کرتے. عامتاً جو تاجر ہوتا ہے وہ کسی سے سامان لیتا ہے تو اس کی پرائز کو کم کرنے کے لیے کہے گا کہ یہ باسی ہے، اس میں پھول زیادہ آ گئے ہیں، یہ کمزوری ہے. تو وہ بیچارہ سامنے والا سوچے گا کہ میں اس کو 20 میں بیچنے ہوں، اچھا ٹھیک ہے چلو مجھے 15 دے دو، چلو میں آپ کو 15 میں دے دیتا ہوں. یہ سامنے والے کی چیز کے عیب بتلاتا ہے تاکہ وہ پرائز کم کر دے. وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، جب خود کا مال بیچتے ہیں تو تعریف نہیں کرتے. ہاں آدمی یہی کرتا ہے بیچنے والا، اپنی چیز کتنی باسی ہو پھر بھی کہے گا کہ آج ہی توڑ کے لائے ہیں، ابھی یہ تازہ ہے بالکل. وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ لَمْ يُمْطِلُوا، جب ان کے ذمے قرضہ ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے. بہت سارے تاجروں کو میں نے دیکھا کہ گھر میں خوب پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن جب بیچارہ ورکر آتا ہے سید پیسہ دے رکھا کہ آج پیسہ نہیں، کل بینک سے نکال. کیا ہے، اس نے جتنا کام کیا اتنا تو دے دو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دینی چاہیے. وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا، جب ان کا قرضہ ہو تو وہ تنگی نہیں کرتے. کسی کے ذمے ان کا قرضہ ہے تو سختی نہیں کرتے کہ نہیں آج ہی مجھے چاہیے، اچھا ٹھیک ہے آج نہیں دے سکتے تو ہفتے بعد دے دینا. مہلت بھی دیتا، مہلت تو دینا ہے، معاف کرنا مستحب ہے لیکن مہلت دینا تو واجب ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کا تاجر پیسے نکالنے کو کمال سمجھتا ہے، پیسے بکوانے کو. ایک آدمی پہلے یہاں بھیک مانگتا تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں تم کہو تو جو گنجا ہے سر کا میں اس کو بھی کنگھی بیچ سکتا ہوں، یعنی ایسا اسمارٹ ہوں میں. ایسے تاجر ہوتے ہیں بعض. ایک آدمی لوگوں سے بھیک مانگتا رہا، سوال کر کے زندگی گزارتا تھا، تو اس کو کہا کہ تم بہت اسمارٹ ہو. کہا کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو گنجا آدمی ہو اس کو بھی کنگھی خریدنے پر مجبور کر دیں گے، وہ بھی خرید لے گا، اس کو بال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ خریدے گا. تو تاجر ایسا نہیں ہوتا. تاجروں نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے. ہاں تجارت کے اندر اس کے اصول ہے. ان اصول، یہ جو چیزیں بتائی وہ بطور اصول ہی کے ہے کہ آدمی سچائی سے کام لے، امانت داری سے کام لے، وعدہ کو پورا کرے، اپنی چیز کو بیچنے کے وقت خامخواہ کی تعریف نہ کرے، دوسرے سے خریدتے وقت برائیاں نہ کرے، کسی کا قرضہ ذمے ہو تو ٹال مٹول نہ کرے، اور خود کا قرضہ دوسرے کے ذمے ہو تو اس پر تنگی نہ کرے. یہ ساری صفات ہے اچھے تاجر کی. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اکثر تجارت پیشہ تھے. تجارت تھی یا صنعت تھی، یہ بازاروں سے متعلق کام ہے جو کرتے تھے. لیکن یہ بات ان لوگوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ یہ یاد خدا سے کبھی غافل نہیں رہ سکتے تھے. جن کا مشغلہ تجارت ہو وہ تجارت کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت میں جو ذکر اللہ بتلایا ہے اس سے مراد اللہ کے گھروں میں جانا، مسجد میں جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ رجال اللہ تلہیہم، بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی. ان کے صاحبزادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار سے گزرے، نماز کا وقت ہو گیا تھا. لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کہ صحابہ کے عہد رسالت کے اندر حضور کے زمانے میں دو صحابی تھے. ایک تجارت کرتے تھے اور دوسرا صنعت یعنی کاریگری کا، لوہے کا کام کرتے تھے. صنعت و حرفت تھا، لوہار تھے، تلواریں بناتے تھے. لیکن ان دونوں کی عادت کیا تھی کہ پہلے صحابی جو تجارت کرتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ سامان تولنے کے وقت تولتے تولتے اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی، وہیں ترازو رکھ دیتے
پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جو لوہے کا کام کرتے تھے ان کا یہ عالم تھا کہ گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور کان میں آواز پڑ گئی اذان کی تو اگر ہتھوڑا سر کی طرف انہوں نے اٹھایا ہے تو پیچھے کی طرف ڈال دیتے وہیں سے، اور مسجد کے لیے نماز کو چل دیتے تھے۔ یعنی اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تھی ان لوگوں کی حالت۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسجدوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام ایسے مرد، یعنی ایسے ہی لوگوں کو مرد کہا جائے۔ مرد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کام کر کے بیٹھ گیا، نہیں، دونوں کام کرتے ہیں، وہی اصل مرد کہنے کے قابل ہے۔ دین کے اندر بھی کامل ہے، دنیا کے کام کے اندر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی، اور آگے کیا فرمایا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی جس دن دل وہ باتیں سمجھ لے گی، دل سمجھ لیں گے کہ ہاں جو دنیا میں ہم سن رہے تھے نبیوں کی زبانی، قرآن مجید کی آیات میں ہم سنتے تھے، ابھی تک تو ہم سمجھے نہیں تھے، آج آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، وہ ہولناک واقعات دیکھ لیے جو کبھی نہیں دیکھے تھے، اور دلوں میں کبھی نجات کی توقع پیدا ہوگی، کبھی ہلاکت کا خوف، دل بھی گھبرائیں گے کہ پتہ نہیں بچ جائیں گے یا پکڑے جائیں گے، آنکھیں بھی ادھر ادھر دیکھے گی، دائیں کبھی بائیں، کس طرف سے پکڑے جائیں، کس جانب سے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اس لیے دل بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے، نگاہیں بھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہوگی۔ تو کیوں ڈر رہے ہیں وہ لوگ؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ لیجزیہ کا تعلق یا تو تسبیح کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ مسجد کے اندر تسبیح اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، ان اعمال کا بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے اضافہ کر دے۔ فعلوا ذلک، یہ سب نیکیاں انہوں نے کیوں کی؟ تسبیح کی، اللہ کا خوف کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرماوے، اس بدلے کے لیے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا ایک اجر مقرر کر رکھا ہے، وہ مقرر اجر تو ملنے ہی والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ ایک امتحان میں 50 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے، تو جو ممتحن اور ایگزامنر ہوتا ہے اس کو 50 میں سے تو جو دینا ہے وہ تو اس کا حق ہے بچے کا، اس سے کچھ زیادہ بھی دیتا ہے، کبھی 52 بھی دے دیتا ہے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں حافظ کلاس میں تھے تو ایک ہمارے گاؤں کے ہی ایک استاد نے ایک طالب علم کو 52 نمبر دیے، تو فورن سے آئے ہوئے انگلینڈ کے ایک سفری صاحب نے پوچھا کہ بھئی 50 ہے تو 52 کیسے آپ نے دے دیے؟ کہا 50 تو اس کا حق تھا، لیکن 2 میں نے اپنی طرف سے دیے اس کے پڑھنے کو سن کر۔ تو اللہ رب العزت تو ہم سے کئی گنا بندہ، ہم تو خاک ناپاک ہیں اور وہ ذات پاک ہیں، تو ایک خاک ناپاک یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے استحقاق سے کچھ زیادہ نمبر دے دوں، تو وہ تو ایسی ذات ہے جو وراء الورا اور سخیوں کا سخی ہے، تو پھر جتنا بدلہ اس نے فکس کر رکھا ہے اس سے زیادہ بھی دے تو اس کو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر جنتیوں کو وہ بے حد و حساب عنایت فرما دے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک بات تو یہ بتلا دی کہ دین کے کام کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا نہیں کر سکتے، دنیا کا کام کرتے ہو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم دین کا کام نہیں کر سکتے، دونوں کو اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمال قدرت والا، کمال سخاوت والا اور اپنی مشیت کو نافذ کرنے والا، وسعت احسان والا ہے۔ تو اب اگر بندوں کو وہ حکم دیوے کہ تم محنت کرو، تم میرے حکم پہ چلو، اگر بندہ اس کو پورا کرے، بندہ اس سے ڈرتا رہے تو پھر بغیر حساب کے دے دے تو کیا مشکل ہے۔ ہاں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ثواب عظیم تو عطا فرمائے گا بندوں کی طاعات کی وجہ سے، اور اپنے فضل سے عطا فرمائے گا بندوں کے خوف کی وجہ سے۔ دو کام بندے نے کیے تو اللہ بھی دو کام کرے گا، ایک تو جزائے حسن دے گا، احسن دے گا، اور فضل میں سے اللہ تعالی مزید عطا فرمائے گا۔ خیر، وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ بندے ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ کیوں بھائی الٹ پلٹ ہوگی؟ یہ لوگ تو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا خاموش ہوتا ہے۔ ہم جیسے ہی ہیں جو خالی ہیں پھر بھی زیادہ بولتے رہتے ہیں۔ یہ جو بندے ہوں گے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں یقین ہے، یا یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ما عبدنا حق کا عبادتی، ہم نے اللہ کی صحیح معنی میں عبادت نہیں کی۔ اور دلوں کے اور آنکھوں کے الٹ پلٹ ہونے کے بارے میں بھی امام فخر الدین رازی نے تقریباً 5 اقوال نقل کر دیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن کی گھبراہٹ سے دل گھبرائیں گے اور آنکھیں چکا چوند ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے الگ ہوں گے کہ دل سمجھیں گے، بعض دل وہ ہوں گے کہ نہ ان کو سمجھ میں آئے گا نہ کچھ دکھے گا، گویا کہ وہ جو لوگ شک میں تھے وہ گمان کی طرف چلے جائیں گے، اور جو گمان میں تھے وہ یقین کی طرف چلے جائیں گے، اور جو یقین والے تھے وہ معاینے کی طرف جائیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دل الٹ پلٹ ہوں گے اس دن نجات کی امید میں اور ہلاکت سے بچنے کے لیے، اور نگاہیں کیوں الٹ پلٹ ہوگی کہ کس طرف سے حکم آتا ہے، رائٹ سائڈ سے آرڈر ملتا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے، نام اعمال کدھر ملتے ہیں، اس وجہ سے نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک قول لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، یہاں تک کہ گلے تک آ جائیں گے، اور نگاہیں نیلگوں ہو جائے گی۔ حضرت مفسر ضحاک فرماتے ہیں کہ کافر کو جب حشر میں لایا جائے گا اس کی آنکھ بہت تیز ہوگی اور آنکھوں کا کلر نیلگوں ہوگا، نیلگوں، پھر اس کو نابینا کر دیا جائے گا، اندھا کر دیا جائے گا، اور دل خوف کی وجہ سے ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی نجات کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ دل اوپر آ جائیں گے، حنجرہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور جبائی نے کہا کہ دلوں کو اور نگاہوں کے الٹ پلٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا جو عذاب پائیں گے اور دیکھیں گے تو ان کی ہیئت بدل جائے گی۔ ہاں، کبھی تو ایسی ہیئت ہوگی جیسے کہ آگ میں پکا ہوا ہو، اور کبھی ایسا ہو جیسے کہ جل گیا ہو۔ خیر، یہ مختلف حالات ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہم لوگوں کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرماوے،
اور یہاں جو صفات بتلائی ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگنے والے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے. تسبیح سے کیا مراد؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں تسبیح ہے اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد نماز ہے. اور نماز سے مراد پھر کیا ہوگا؟ تو کہا فرائض مراد ہے اس سے. اور بعضوں نے چاشت کی نماز، جیسے میں نے عرض کیا، زکوٰۃ ہے، ایسی چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جامع. جب اس طرح کے لوگ ہوں گے تو پھر تجارت بھی تو سچائی والی ہوگی. التاجر الصدوق، سچا تاجر، امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، تجارت کرنے والوں یہ مت سمجھو کہ ہم صرف دنیا کما رہے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کر لو. تجارت میں یہ بھی نیت کرو کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا مجھ پر فرض ہے، اس لیے میں کما رہا ہوں، اور کمانے کا اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اس کو پورا کر رہا ہوں. اس سے جو کماؤں گا اس میں کوئی حصہ ایسا مقرر کر دے کہ جو مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اور اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی خدمت کے لیے کچھ حصہ نکالے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عمل کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.